جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ماسکو کانفرنس جس میں طالبان، بھارت، پاکستان اور ایران کے نمائندے شریک ہوئے اور افغانستان کی صورتحال پر غور کیا گیا، کیا مطالبات کیے گئے۔ ساتھ ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر تشریف لا رہے ہیں، کیا شخصیت ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور 2 سال کے بعد یہ جو ہے تعیناتی ان حالات میں کیوں کی گئی ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور زلمے خلیل زاد کی رخصتی اور نئے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کی آمد، اس کو کور کریں گے۔ اور یہ سب ماسکو کے اندر کانفرنس ہوئی، اب اگلا یہ فیصلہ ہوا کہ ایران کے اندر ہوگی۔ ایک تو امریکہ کو نہیں مدعو کیا گیا اس پوری صورتحال کے اندر، اس کانفرنس کے اندر مدعو کیا گیا تھا، امریکہ آیا نہیں۔ جو اس نے بیان دیا نا ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے، سرگئی لیوروو نے، وزیر خارجہ نے، بڑا امپورٹنٹ، روس کے وزیر خارجہ، اس نے ایک یہ کہا ہے کہ جو امپورٹنٹ ترین، جو اس کا اعلامیہ کی سب سے اہم ترین چیز ہے اور جو واقعی بہت دور رس ہوگی، آگے تو اتنا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چین، روس اور پاکستان، یہ تینوں جو ہیں یہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ فوراً شروع کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، Conference Moscow said that Tuesday that Russia, China and Pakistan are willing to provide aid to Afghanistan, which is now facing the looming humanitarian and economic crisis. تو یہ تین جو ہے، آج بلکہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ قندھار کا جو انار ہے یہ سب سے بہترین اور جوسی انار سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ راستہ نہیں ملا۔ ایک تو انہوں نے یہ اس کے اوپر، دوسرا یہ تھا کہ 10 ممالک تھے جس میں چین تھا، پاکستان تھا، انڈیا تھا، ایران تھا، قزاقستان تھا، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، اور امریکہ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ انڈیا کا وفد جو ہے بڑے چھوٹے لیول کا وفد تھا، جسے کہتے ہیں کوئی انڈیسیسونیس، ویسے وہ جسے کہتے چلے، جبکہ باقی تمام ممالک کا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، جو سب سے اہم چیز ہے وہ مجھے سے Clinton was withholding recognition from the Taliban while waiting for the group to fulfill promises made when it took power, including on the political and ethnic inclusivity of the new government. کہ وہ جو وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ ہے یہ ہم اس پہ قائم رہیں گے، ایک بات تو یہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا انہوں نے جو طالبان which remains banned as a terrorist organization in Russia is backtracking on the pledges to protect the rights of women and minority. یہ دو جو ہیں یہ اچھا، خود اس کے اوپر چائنیز جو ہیں ان کا انٹلیکچوئل بڑے کمال باتیں کرتے ہیں کہ وومن رائٹس کا نعرہ جو ہے یہ بیسیکلی آکوپیشن کو جسٹیفائی کرنے کا نعرہ ہے، اس وقت بن چکا ہے۔ آپ بے شک عورتوں کا اغوا کریں، ان کا ریپ کریں، ان کو 80 سال سزائیں دیں، آپ پہ وومن رائٹس کی کوئی مسئلہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ اور آپ 20 سال یہاں رہیں اور آپ عورتوں کے رائٹس کے کچھ نہ کریں، آپ صرف ایک چھوٹا سا 3000 ارب روپے ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے واضح وضاحت ہوتی جا رہی ہے کہ 2 گروپ بنتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ چین، پاکستان اور روس، ان تینوں نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے افغانستان کو اسسٹنس کے لیے کھولنے کا اور مینٹیننس، جبکہ امریکہ نے گفتگو کی ہے لیکن اسسٹنس کھلی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگر اس وقت اول تو ویسے تو کر تو رہا ہے، لیکن روس اور چین اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کھول دے صرف بارڈر ہی کھل جائے گا، اور بارڈر میں آپ کو بتاؤں چین کا بارڈر کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، روس کا بارڈر کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، امپورٹنس صرف پاکستان کا بارڈر رکھتا ہے۔ لیکن اس میں بھی غلط فہمی ہے نا، پچھلے دنوں PIA بند ہوئی، اب یہ تورخم بند ہے، کہ سنا ہے کہ پیدل جانے کی شاید کھول رہے ہیں ابھی، لیکن یہ کیوں بندش ہے آپ کے بارڈر پہ کیوں؟ PIA کے بارے میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف بڑی عجیب و غریب خبریں ہیں، بلکہ ایک کسی پروگرام میں ایک نمائندہ جو تھا اس نے PIA کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے اس کو، یہ طالبان کی اپنے الزامات ہیں۔ اچھا، وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ چارٹر پلین ہیں اور جس کے اندر یہ انٹرنیشنل جو ہیومینیٹیرین NGO کلچر بنا ہوا ہے اس کے تحت $1500 لے کے اور ان لوگوں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف ہمارے پاس بہت شدید قسم کے کرائمز ہیں، جو آلموسٹ ایک قسم ECL لسٹ کے اوپر ہے۔ اچھا، اور ہم پاکستان کے پلین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ خاص طور پہ انہوں نے ان کو وہ جو پاکستان کے بندے، کیونکہ ظاہر بات ہے ریگولر فلائٹ تو ہے نہیں کہ آپ جہاں سے ٹکٹ لیں اور وہاں چلے جائیں، آپ تو چارٹر فلائٹ چلا رہے ہیں۔ تو وہ ایک صاحب تھے، وہ آئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، تو انہوں نے یہ بات جب کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی میں بندوبست کرتا ہوں، میں ان کو پیسے اکٹھے کر کے دیتا ہوں، میں ان کو چارٹر کرتا ہوں، اور یہ جناب یہ ایک دیکھیں طالبان نے 1500 بندوں کو اتار لیا ہے نا، 150 بندوں کو اتار دیا، 150 انہوں نے کہا ہم ان کو دیکھیں۔
آپ ایک ملک جو ہے اگر ایک آدمی کو آپ اگر یہاں پر کھڑے ہوں اور آپ روک لیں کہ ہم مریم نواز کو نہیں جانے دیں گے تو دنیا کی بے شک یو ایس ایئر لائن کی تو یہ ان کا کیسے تبصرہ نہیں اچھا کرنا دوسرا جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ ایک امریکی سفیر صاحب نامزد ہوئے ہیں پاکستان کے لیے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑے اثر رسوخ والے اور ان کا جو عہدہ ہے یہ نائب وزیر خارجہ کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر ہیں مڈل ایسٹ ڈیسک کے اور مڈل ایسٹ ڈیسک سب سے امپورٹنٹ ڈیسک ہے امریکہ کے اندر. بنیادی طور پر تو اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں. ہم نے یہاں بات کر لی مثلا ریان سی کروکر یہاں پر رہا ہے اور وہ تو بہت بڑی چیز تھا اور وہ اس زمانے میں یہاں پر رہا ہے جس کے بعد وہ اٹھ کے یہاں سے افغانستان سے عراق چلا گیا تھا اور وہ بندہ ہے کہ جس نے طالبان کے ٹاکس رکھوا دیے تھے. اس طرح کی تھریٹننگ صورتحال کرنے والا یہ بندہ ہے لیکن یہ 9 گرفتار 9 آموز. لیکن آپ اس تناظر میں دیکھیں نا کہ جو سرد مہری تھی تعلقات کے اندر کہ ایک امریکی سفیر آ رہا ہے, کل ملاقات چیف صاحب سے بھی ہوئی. امریکہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور یورپ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام معاہدات جو کہ چین نے گزشتہ تقریباً 10 سالوں کے اندر آہستہ آہستہ کیے ہیں, جس میں اس نے یورپ کے ساتھ کیے ہیں, جس میں افریقن کنٹریز کے ساتھ کیے ہیں, جس میں پاکستان کے ساتھ کیے ہیں, ان کو کسی نہ کسی حد تک توڑے. اب میں کہتے کہ میں لیون پنوٹا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ آدمی رہا ہے. یہ منسٹر آف ڈیفنس تھا. اس نے کل کا انٹرویو اس کو وائس آف امریکہ نے نشر کیا. وائس آف امریکہ از بیسیکلی یو ایس آئی ایس کا اسپوک. میری طرح اور آپ کی طرح آزاد ٹیلی ویژن نہیں ہے. وائس آف امریکہ از یونائٹڈ اسٹیشن انفارمیشن سروسز کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ونگ کا. اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس سے پوچھا اس نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آئندہ جو افغانستان کا آپ کا صورتحال کیا ہوگی. اس نے کہا طالبان کا جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طالبان القاعدہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور القاعدہ نے ان کو جیتنے میں سپورٹ کیا. تو ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی شاید اس طرح کی حرکت کرے. اور اس نے پوچھا پھر آپ 20 سال آپ یہاں رہے تو آپ نے القاعدہ کو ختم کیوں نہیں کیا اتنا سا؟ اس نے کہا مشکل تھا بہت لیکن ہم اسامہ بن لادن. پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم صرف انٹیلیجنس گیدرنگ کی بنیاد کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ملک ہمارے یہ تیار نہیں ہے ہمیں زمین دینے کے لیے. ایران ہمیں دے گا نہیں, تاجکستان کے ساتھ یہ رشیا کے انفلوئنس. اب پاکستان کے ساتھ اب ہمارے تعلقات ویسے نہیں رہ گئے. ابھی ہم صرف جہاز کے اوپر طیارہ بازار جاؤ تو بہت دور پڑے گا اور جو بہت مشکل ہے. اور سب سے اہم بات جو اس نے یہ کہی ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہیں اس وقت امریکہ, افغانستان, پاکستان, چین یہ نہیں بن سکتے. یہ کبھی تھوڑے سے بہتر تھے جو 1971 میں شروع ہوئے تھے. اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ سچویشن پریویل کرتی رہی تو اگلے 3 سے 6 ماہ کے دوران 9/11 کی طرح کا ایک بہت بڑا حملہ امریکہ پہ ہو سکتا ہے جو کہ افغانستان میں پلان ہوگا. اچھا پھر افغانستان کو ٹارگٹ پھر آئیں گے افغانستان. مشکل سے تو جان چھوڑ کے نکلا. 5 فرموں نے پیسہ کمایا ہوا ہے. اچھا امریکہ اس ریجن سے نکلا تو امریکہ اس پورے خطے میں سے عالمی پاور کے طور سے گیا. دیکھتے ہیں آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال.